أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، نوجوان بھائیوں، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ حشر کی چند آیات تلاوت کی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی. اس تعلق سے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی وہ ہے محاسبہ نفس. در حقیقت یہ دو کلمہ ہے، ایک ہے محاسبہ اور دوسرا ہے نفس. دونوں کی وضاحت پہلے کر دی جائے تاکہ موضوع اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. محاسبہ کہتے ہیں جائزہ لینا اور ریوائز کرنا. قرآن کریم میں اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت ذکر کی ہے: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے بہت ہی آسان حساب لیا جائے گا. یعنی اس نے جو اعمال کیے ہیں، جو اس کے کارنامے اس دنیا میں ہیں، اس کا جب اکاؤنٹ کیا جائے گا اور جب اس کا حساب لیا جائے گا تو بہت ہی آسان حساب اس کا ہوگا. الغرض معنی یہ ہوا حساب لینے کا کہ انسان کچھ چیزیں کرتا ہے، پھر اس کے بعد نتیجے کے طور پر اپنے کیے ہوئے کاموں کا حساب لیتا ہے، جائزہ لیتا ہے. بالکل اسی طرح سے جس طریقے سے کہ مکتب میں، مدرسے میں، جامعات میں یا کالجز میں پڑھنے والے طلبہ اپنی پوری پڑھائی کا آخر میں حساب دیتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس حد تک ہم کامیاب ہیں.
اور یہ کامیابی کا ایک اسٹیپ ہوتا ہے. اگر وہ جائزہ نہ لیا جائے, وہ حساب نہ لیا جائے, تو پھر وہ نتیجہ اور وہ رزلٹ حاصل نہیں ہو سکتا ہے جس کی ہم توقع کر سکتے ہیں. بہرحال یہ لفظی تشریح ہوئی کہ حساب کے معنی ہوتے ہیں جائزہ لینا, اور انگلش میں اسے کہا جاتا ہے ٹو ٹیک اکاؤنٹ. دوسرا لفظ ہے نفس. ہر انسان جانتا ہے نفس کسے کہتے ہیں. انسان کا سراپا, انگلش والے کہتے ہیں سیلف. اب اگر ان دونوں جملوں کو انگلش کے شارٹ فارم میں کہیں تو بنے گا SA. جس طریقے سے لوگ اصحاب ثروت, مالدار حضرات ایک CA رکھتے ہیں جو ان کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, اسی طریقے سے انسان خود کا SA بن جائے, سیلف اکاؤنٹنٹ. اپنے ذات کا محاسبہ کرے کہ اس نے کیا کیا ہے, جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا تھا کیا اس کام کو مکمل طور پر انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ انفطار میں ذکر کیا علمت نفس ما قدمت واخرت, کہ ہر نفس اس بات کو جان لے گا جو کچھ وہ آگے بھیج رہا ہے اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ رہا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ تکویر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا علمت نفس ما احضرت, کہ ہر نفس اس چیز کو جان لے گا جو وہ حاضر کر رہا ہے, جو وہ پریزنٹ کر رہا ہے, پیش کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے. اس لیے اس زندگی میں کیے جانے والے کاموں کا ریویژن کرنا اور ان کا حساب لینا یہ ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے. ایسا کیوں نہ ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری امانتیں ہمیں دی ہیں. قرآن کی امانت ہمارے پاس ہے, صلاۃ ہمارے پاس ایک امانت ہے, زکوٰۃ دینا ہمارے پاس ایک امانت ہے. ہم اس میں کس حد تک امانت داری سے کام لیتے ہیں یہ کرامن کاتبین اور اللہ رب العزت خود جانتا ہے. لیکن یہ نفس کی امانت جو ہے یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے اللہ رب العالمین نے قسم بھی کھائی ہے. فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس کی قسم اور اس کے درست کرنے کی قسم. معلوم ہوا کہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت, یہ جسم و جان, یہ گوشت پوش اور ہڈی کا ڈھانچہ, یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے, جس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے کہ اور نفس کی قسم اور اس کے درست کرنے کی قسم. اس لیے اس نفس کا محاسبہ کرنا, اس کا تزکیہ کرنا, اس کو پاک کرنا, اس کو گناہوں سے صاف کرنا, اس کی آلودگی کو دور کرنا, یہ ہر ایک مومن پر فرض ہے, واجب اور ضروری ہے. سورہ حشر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ اے ایماندارو اللہ رب العالمین سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس سے خوف کھاؤ, اس کی خشیت کو اپنے دل میں بسا لو. ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا پونجی جمع کر رہا ہے, کیا توشہ اکٹھا کر رہا ہے, کیا زیادہ سفر و اختیار کر رہا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. پھر اللہ رب العالمین نے تقوی کی وصیت کی, تقوی کی نصیحت کی. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ رب العالمین جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے اور اسی کے مطابق آپ کو بدلہ دیا جائے گا. اور اپنے نفس کو اس طریقے سے ہرگز نہ بنا دو کہ اللہ رب العالمین کو بھول جاؤ. دنیا اور دنیا کے زیب و زینت کے حصول میں, دنیا کی رنگینیوں میں, دنیا کی آرائشوں میں, دنیا کی زیبائشوں میں, دنیا کی خرافات میں اس قدر نامگن ہو جاؤ اور اس قدر ناغافل ہو جاؤ کہ تم اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھو. اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ آج ریس لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی, حصول دولت میں,
پاور اور پوزیشن کے حصول میں، اسٹیٹس کے حصول میں لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سبقت ان کی جاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی تنبیہ کی، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے، تمہیں زیادتی کی طلب نے غافل کر دیا ہے، اور تم اسی میں مست و مگن ہو، اسی میں پڑے ہوئے ہو، اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کرتے ہو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کی زیارت کر لو، یہاں تک کہ تم قبر میں جا بیٹھو، قبر میں تمہیں پہنچا دیا جائے، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی بھائی اور دوستو، ان تمام اسباب کے تئیں ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، اس سے ڈریں، اس سے خوف کھائیں، اپنے کیے ہوئے کاموں کا ریویژن کریں، ان کا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے جھانکیں اور دیکھیں، اپنے نام اعمال کو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کس قدر گناہوں سے آلودہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے نام اعمال میں اگر ثواب لکھے جا رہے ہیں، اگر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تو کیا وہ نیکیاں، وہ کار خیر، وہ طاعت الہی، وہ اللہ رب العالمین کے رضامندی والے کام کیا اسی طریقے کے مطابق ہیں؟ کیا اس میں وہی اخلاص و للہیت شامل ہے جس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے؟ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ اور اس کا جذبہ، اس کا شعور جس چیز سے ہمارے دل کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، جس چیز سے ہم اس بات پر آمادہ ہو سکتے ہیں کہ اپنا تزکیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، وہ چیز محاسبہ نفس ہے۔ صحابہ کرام اپنے نفسوں کا جائزہ لیا کرتے تھے، اپنے کرتوت کا حساب کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے عمال کے پاس لکھا کرتے تھے، ان کے جو گورنر ہوتے تھے ان کو خطوط لکھتے تھے، اور خطوط میں اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ حاسب نفسک فی الرخاء قبل حساب الشدہ، شدت کے حساب سے پہلے، سختی کے حساب سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو۔ بڑی اہم بات کہی، آگے ایک لفظ اور بڑھایا، فَإِنَّ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الرِّخَاءِ قبل حساب الشدت عاد امرہ الی الرضا والغبطہ، کیونکہ جو انسان اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنے نفس کا حساب کرتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کیا اس کے اعمال رضائے الہی میں ہیں یا اس کے اعمال سخط الہی میں ہیں، اللہ رب العالمین کی غضب میں ہیں، اگر ایسا انسان کرنے لگے تو پھر اس کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ انسان خود بخود اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زندگی پر لوگ رشک کیا کرتے ہیں، آس بھرتے ہیں کہ کاش میں بھی ویسا ہی ہو جاتا، میری زندگی بھی سنور جاتی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس کی زندگی، جس کی مصروفیت، جس کے ہاں کثرت کی طلب، مال و دولت کے حصول میں ریس، جس کو اللہ رب العالمین سے غافل کر دے، تو یاد رکھیے کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں سوائے شرمندگی کے، سوائے خسارے کے، سوائے ہلاکت کی کوئی اور چیز سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ احنف ابن قیس صبح میں اٹھتے تھے اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے؟ یہ اللہ والے تھے، کسی غلطی کا، کسی خیانت کا، کسی گناہ کا دل میں ارادہ بھی گزرتا تھا تو ایک چراغ کے پاس آتے تھے، چراغ جل رہا ہوتا، اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنے ہتھیلی کو رکھتے اور اس کی لپٹ سے اس کو تپاتے اور کہتے احنف بن قیس ذرا سوچ کہ آج اگر اس آگ کی شدت تو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو پھر قیامت کے دن تو اس جہنم کی آگ کی شدت کو کیسے برداشت کر سکے گا جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یہ احنف بن قیس تھے۔ حسن ابن بصری کہتے ہیں کہ ان المؤمن واللہ ما تراہ الا یلوم نفسه على کل حالاته یستقصرها فی کل ما یفعل، انسان جو بھی کام کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، آج ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں،
روزہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار تصور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بخشش کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تصور کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بخشش کا پروانہ مل گیا ہو، جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہو، جہنم سے چھٹکارے کی اور خلاصے کی ہمیں سرٹیفکیٹ دے دی گئی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے صلوات میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے نماز میں کمیاں رہ جاتی ہیں، ہمارے صوم اور ہمارے روزے اسی طریقے سے نہیں ہو پاتے ہیں، اس اخلاص للہیت کے ساتھ ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جس طریقے سے فرائض کی ادائیگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے، جس کا دل ایمان کی لذت سے اور ایمان کی چاشنی سے لبریز ہوتا ہے، ایسے شخص کا نفس اور اس کا دل جب اس کے یہاں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو پھر اس کا نفس اور اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے، اسے سرزنش کرتا ہے کہ بھلے مانوس آخر تو نے اس میں کوتاہی کیوں کی۔ کبھی کسی نواہی کا ارتکاب کر لیتا ہے، ممنوعات کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو پھر اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ آخر اس کام سے اللہ رب العالمین نے تجھے منع کیا تھا، اس کام کو تو نے کیوں کیا۔ لیکن جب شعور، احساس، بیداری یہ ختم ہو جائے، غفلت اس کی جگہ لے لے، تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان اپنا محاسبہ نہیں کر پاتا ہے۔ بات شروع ہوئی تھی کہ جس طریقے سے انسان کوئی کام کرتا ہے اس کے بعد اس کا حساب لیتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، آخر میں اس کا حساب لیا جاتا ہے، ہمارا بھی حساب لیا جائے گا۔ لیکن ہمارے سامنے سوالات واضح ہیں، ہمارے سامنے پیپر آؤٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنا حساب لینا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے ہاتھ کے کرتوت دیکھنے ہیں، اپنے پاؤں کے کارنامے دیکھنے ہیں، اپنے زبان کے کارنامے دیکھنے ہیں، اپنے دل کے کارنامے دیکھنے ہیں، اپنے دل میں پیدا ہونے والے سوچ و فکر میں غور کرنا ہے کہ یہ سوچ و فکر کیسے ہیں، کیا یہ اسلامی ہے، کیا یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے، یا اللہ رب العالمین کے حدود کو توڑنے والے سوچ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا۔ قیامت کے دن ایک انسان کا قدم، اس کا پاؤں رب ذوالجلال کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ اس سے اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس زندگی کو کہاں پہ لگایا، کس طریقے سے خرچ کیا، کیسے اس کو بتایا، کیا اطاعت الہی میں گزارا، رضا الہی میں گزارا، یا پھر اللہ رب العالمین کی غضب میں گزارا، اللہ رب العالمین کے ناپسندیدہ کاموں میں گزارا۔ اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے سوال کرے گا۔ سوال بالکل واضح ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ صبح و شام، یہ دن و رات، یہ زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے۔ کیا ہم کھیل کود اور تماشے میں اس کو گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو دوسروں پر ظلم و ستم کرنے میں گزار رہے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے میں گزار رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں گزار رہے ہیں، دوسروں کو دہشت میں مبتلا کرنے پر گزار رہے ہیں، یا پھر صوم و صلات میں گزار رہے ہیں، اکابرین کی خدمت کرنے میں گزار رہے ہیں، کتاب و سنت کی خدمت کرنے میں گزار رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے گزار رہے ہیں؟ آخر اس زندگی کو ہم کس چیز میں لگا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ گزارنا کیسے ہے۔ سوال تو یہ ہوگا لیکن گزارنا کیسے ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اس لمبی روایت میں جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی کہ اغتنم خمسا قبل خمس، آپ کی زندگی انہیں 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کی جوانی رہے گی، آپ کا بڑھاپا رہے گا، آپ کی صحت و تندرستی آپ کی زندگی میں آئے گی، خالی اوقات آپ کو ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 آفتوں کے آنے سے پہلے ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟
اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کی آفت آنے سے پہلے، بڑھاپے کی مصیبت آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، تم اپنی جوانی کو دیوانی مت بناؤ، تم اپنی جوانی کو غیروں کی بیٹیوں پر آوازیں کسنے میں، ان پر سیٹیاں بجانے میں مت گزارو، تم چوراہوں پر یوں ہی آوارہ گردی کرتے ہوئے نہ پھرو، بلکہ تم اپنی جوانی کو گزارو تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارو۔ اس جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ اس دن جہاں حساب لیا جائے گا اور کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے منہ پھیرے بھاگ رہا ہوگا، لوگ اپنے اپنے میں گرفتار ہوں گے، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ کی تپش اتنی تیز ہوگی کہ لوگوں کے جسموں سے پسینہ اس قدر چھوٹ رہا ہوگا جیسے گرمیوں کے موسم میں پتھروں سے پانی چھوٹتا ہے، اور پسینہ بالکل کڑاہے میں کھولتے ہوئے تیل کی طرح سے کھولے گا۔ اللہ رب العالمین اس دن ایک جوان کو جس نے اپنے جوانی کے ایام اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارے، اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری، جاؤ میرے فرشتے اس کو پکڑ کر کے لاؤ، ڈھونڈ کر کے لاؤ، اور آج میں اس کے لیے سایہ بنوں گا۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اس جوانی کو آپ کو کیسے گزارنا ہے یہ طریقہ بھی بتا دیا، اور اس جوانی کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ آپ نے جوانی کے ایام گزارے کیسے تھے۔ وصحتک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری کے آفت سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے اپنے صحت و تندرستی کو تم غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارا یہ عذر قطعاً قبول نہیں ہوگا کہ بار الہ میں بیمار ہو گیا تھا، میں تیری عبادت نہیں کر سکا، زندگی کو میں نے ایسے ہی ضائع اور برباد کر دیا، میں تیری عبادت نہیں کر سکا۔ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے تو اس نعمت کو غنیمت سمجھو، اور زندگی کے ان ایام کو، ان مراحل کو جس میں آپ توانا ہیں، تندرست ہیں، ہاتھوں میں قوت ہے، پیروں میں طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریے۔ وغناک قبل فقرک، خوب مال و دولت اللہ رب العالمین نے دیا تھا، عیش کر رہے تھے، ناز و نعمت میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، فقیر و محتاجوں کا حق مار رہے تھے، اللہ رب العالمین نے مال چھین لیا، اب صدقہ و خیرات کرنے کی طاقت اور توفیق نہیں ہے، تو کیا ان اموال کا حساب نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا؟ مال کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ یہ زندگی آپ کی کیسے چل رہی ہے؟ کمانے کے راستے کو بھی پوچھے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کمائی میں آپ نے سود کو ملا لیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کمائی میں رشوت کا مال ملا ہوا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کسی غریب کا خون شامل ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کسی پر ظلم کیا گیا ہو، کسی کے حقوق ہڑپ کر لیے گئے ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کے حقوق مار کر کے تم لوگوں میں بڑا مالدار بنا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں اتنا نوازش والا ہوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا مکرم ہوں، اللہ رب العالمین مجھے نوازتا جاتا ہے۔ کیا بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے سورہ فجر کے اندر، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ رب العالمین نے آزماتا ہے، خوب دیتا ہے، خوب نوازتا ہے، بڑی دولت دیتا ہے، بڑی برکت عطا کرتا ہے، انسان اترانے لگتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک میں بڑا مکرم ہوں، بڑا اچھا ہوں، دیکھیں کس طریقے سے نعمت اللہ رب العالمین نے مجھے دے رکھی ہیں۔ اس کے بعد جب پھر آزماتا ہے، چھین لیتا ہے، سیز کر دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتا ہے، تو کہتا ہے ہائے میری قسمت پھوٹ گئی، میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اب کہیں کا نہ رہا۔ اللہ رب العالمین ان ایام کے مراحل کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے اپنی مالداری کی زندگی کو، اپنے غنا کی زندگی کو غنیمت سمجھیے اور اس میں سے خرچ کیجیے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اعلاء کلمت اللہ میں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آپ کے پاس خالی اوقات تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی کے جھمیلوں سے بچا رکھا تھا،
آپ کے پاس مصروفیتیں نہیں تھیں، پروجیکٹس آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے عبادت کیوں نہیں کی؟ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کیوں نہیں کی؟ آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ بار الہ میں بے بس تھا، مصروف ہو گیا تھا، اہل و عیال کی کفالت میں، اہل و عیال کے خرچ اٹھانے میں ان کی نگہداشت میں، ان کی حفاظت و نگرانی میں مصروف ہو گیا تھا، میں تیری عبادت نہیں کر سکا۔ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے عذر نہیں چلے گا، اس لیے مصروفیت آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے رکھیں۔ آخری بات اس حدیث میں جو ذکر کی گئی ہے، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت تو سب کو آنی ہے، کسی کو اس سے خلاصی نہیں، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، اس لیے موت کے آنے سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ موت کے آغوش میں چلے جائیں اور وہ اعمال انجام نہ دے سکیں جو آپ کے نام اعمال کو، جو آپ کے ریکارڈ بک کو وزن نہیں کر سکے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن آپ کا کوئی عمل کسی دیکھنے والے کی نگاہ سے مخفی نہیں رہے گا، اپنی زندگی کے ایام کا محاسبہ اور جائزہ لے لیجئے کہ آپ کتنے اعمال اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے لیے کرامت ثابت ہو۔ الغرض، محاسبہ نفس، یہ بہت ہی ضروری اور اہم چیز ہے۔ آج یکسر ہم میں سے لوگ غافل ہیں، بیشتر افراد غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سستی میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ معمولی کام انجام دے لیتے ہیں، فرائض کی پابندی اگر کر لے جاتے ہیں، صلوات ادا کر لے جاتے ہیں، صوم رکھ لے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے۔ اس لیے اہل علم نے محاسبے کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، اس محاسبے کو اور اس جائزے کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک محاسبہ عمل کرنے سے پہلے ہوتا ہے، ایک محاسبے کی قسم یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لے، آیا یہ کام اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے مناسب ہے یا نہیں، یہ کام اللہ رب العالمین کی رضا والا ہے یا نہیں ہے، یہ کام کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہو، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہو، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے غضب کا اعلان کیا گیا ہو۔ لہذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کا جائزہ لے، اس عمل کا جائزہ لے۔ اور محاسبے کی دوسری قسم یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد انسان محاسبہ کرے۔ اس کی کئی شکلیں بنتی ہیں اوامر و نواہی کے اعتبار سے، جس طریقے سے کاموں کا حکم ہوتا ہے، کچھ کام واجب ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، کچھ کام حرام ہوتے ہیں، کچھ کام مباح ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں۔ اگر وہ کام واجب اور ضروری ہے، فرائض میں سے ہے، تو اس کام کا جائزہ لے کہ آیا یہ کام، مثلا صلاۃ ہے، یہ کام اسی طریقے کے مطابق انجام پا رہا یا نہیں پا رہا ہے، جس طریقے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، جس طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بجا لانے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود انجام دے کر کے بتایا ہے۔ اور اگر وہ کام حرام ہے اور اگر اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ سوچے کہ آخر اس نے یہ کام کیا کیوں، اپنے آپ کو ملامت کرے، شرمندگی کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو، شرمندہ ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے۔ یہ خود بخود ایٹومیٹک محاسبے کے فائدے کے طور پر اسے چیز ملے گی جب انسان اس کا ریویو کرے گا، اس کا جائزہ لے گا کہ یہ کام تو اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، شراب پینے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، جوا کھیلنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، سود خوری سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، رشوت خوری سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، قمار بازی سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ یہ کام جب انسان انجام دے لیتا ہے یا اس سے سہون ہو گیا، انسان اس کا جائزہ لیا، فوراً اللہ رب العالمین کا خوف، اس کا ڈر، اس کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہوئی اور وہ استغفار کی طرف مائل ہوا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے رویا، گڑگڑایا، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ محاسبے کا فائدہ ہے۔ اور اگر وہ کام ایسا ہے کہ جائز ہے تو بھی اس کا محاسبہ کرے، واجب ہے تو بھی محاسبہ کرے، حرام ہے تو بھی محاسبہ کرے، وہ کام جائز ہے تو بھی اس کا محاسبہ کرے کہ یہ کام ایسا تو نہیں کہ شبہے والا ہے، اس کی ڈگر اور اس کی ڈور کہیں حرام تک تو نہیں پہنچتی ہے،
ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، لہذا مشتبہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ان شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، تب وہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر انسان شبہ میں پڑ جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ حرام میں ہی پڑا ہوا ہو، لہذا چاہے کام واجب ہو، چاہے کام جائز ہو، چاہے کام حرام ہو، ان تینوں کاموں کو کرنے کے بعد بھی ضروری ہے کہ انسان اس کا محاسبہ کرے۔ اس کے بہت سارے فوائد علماء کرام ذکر کرتے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں ان فوائد کو تفصیلی طور پر نہیں بیان کروں گا، البتہ اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ محاسبہ انسان کو توبہ اور استغفار کی طرف لے کر کے آتا ہے، جس سے انسان دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین اس کے دل میں سکون ڈال دیتے ہیں، اس کا دل بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس میں سکون ڈال دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نام اعمال وزنی بنا دیتے ہیں۔ ایک دو مثالیں ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد دخل حائطا وبینی وبینہ جدار يقول عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بخ بخ واللہ لتتیقین اللہ یا ابن الخطاب او لیعذبنک۔ عمر بن الخطاب کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، دنیا ہی میں جنت کا وعدہ فرما دیا کہ عمر بن الخطاب تم جنت میں جاؤ گے۔ اس کے باوجود انس بن مالک کہتے ہیں ایک باغ میں داخل ہوئے، میرے ان کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، اور دیوار کے پیچھے سے میں سن رہا تھا عمر بن خطاب کہہ رہے تھے اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے، بخن بخن، ہائے ہائے، اے عمر ہائے ہو، تجھ پر افسوس ہو، اللہ کی قسم اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر، اس کی خشیت، اس کا خوف اپنے دل میں بسا لے۔ اگر تیرے ہاں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں پیدا ہو سکا تو یاد رکھ کہ عذاب سے تجھے کوئی چیز روک نہیں پائے گی، تو عذاب دیا جائے گا۔ یہ تھے صحابہ کرام جو اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ آگے عمر بن الخطاب کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا جائزہ لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا جائزہ لے لیا جائے، تمہارا حساب لے لیا جائے، اور پھر جب تمہارا حساب لیا جائے گا تو یاد رکھو کہ کہیں اگر تم سے یہ پوچھ لیا گیا تمہارے حساب میں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو پھر تم پھنس جاؤ گے۔ من نوقش فی الحساب عذب، اگر اللہ رب العالمین پوچھ لیا کہ تو نے کیا ایسا تو کیوں کیا، تو پھر تمہیں عذاب دیا جائے گا، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اپنے اعمال کو وزن کرو، اپنے اعمال کو تولو، یہ جو اعمال انجام دے رہے ہو ان اعمال کو تولو، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو تمام خلائق کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اس ترازو میں رکھ دیا جائے جہاں اول انس و جن سے لے کر کے آخر انس و جن تک اور ملائکہ سارے لوگ موجود رہیں گے، سارے لوگ دیکھنے والے دیکھیں گے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو تم تیار کر لو، مزین کر لو، ڈیکوریٹ کر لو، بہت سارے اعمال کر کے، توشہ آخرت جمع کر کے اس دن کے لیے جس دن کسی دیکھنے والے کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ حنظلہ الاسیدی، ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، بہت ہی جلیل القدر صحابی میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب اور رائٹر میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھا کرتے تھے۔ ایک بار ہوا ایسا کہ حنظلہ الاسیدی کی ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، حال احوال دریافت کیا، کہا حنظلہ کیسے ہیں، کیا حالت ہے آپ کی؟ کہنے لگے نافقہ حنظلہ، حنظلہ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے؟ ابو بکر نے کہا سبحان اللہ، اتنی بڑی بات آپ کہتے ہیں؟
کہنے لگے دیکھیے ہمارے دلوں کی کیفیت کیسے بدلتی ہے، اللہ رب العالمین سے ہم کیسے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو بھلا دیا۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تمہارا ذکر ملأ اعلیٰ میں کرے گا، فرشتوں کے سامنے کرے گا۔ کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، یذکرنا بالنار والجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت و جہنم کی یاد دلاتے ہیں، ہمیں جہنم سے ڈراتے ہیں، جہنم کا خوف دلاتے ہیں، جہنم کی سزاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جنت کی آرائشوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں اور نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسا لگتا کہ اس وقت ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی یاد ہمارے دل میں رچ بس جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہم وہاں سے نکلتے ہیں، یہ مال و اولاد اور یہ دنیا کی بھاگ دوڑ، یہ ساری چیزیں ہمیں بھلا دیتی ہیں، اللہ رب العالمین سے غافل کر دیتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر جو ابھی تک حال احوال پوچھ کر کے چونک پڑے تھے کہ آپ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، کہا بات تو ویسے ہی ہے، میرا بھی وہی حال ہے۔ کہا میرا بھی وہی حال ہے، جب وہاں رہتا ہوں تو جنت و جہنم کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جیسے وہاں سے نکلتا ہوں تو میرا بھی وہی حال ہوتا ہے کہ مال و اولاد میں، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہوں، اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہوں۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ایسے ہوتے، معاملہ یہ ہے کہ آپ جنت و جہنم کی یاد دلاتے ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کأن رأی عین، اب ہمارے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس نکلتے ہیں بیوی بچوں میں الجھ جاتے ہیں اور رزق کے حصول میں، معاش کے حصول میں نکل پڑتے ہیں، ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ لوگ منافق ہو گئے ہیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ویسے ہی رہیں جس طریقے سے ہمارے پاس رہتے ہیں، اگر ہمیشہ اسی کیفیت میں رہیں، ہمیشہ آپ کے نگاہوں کے سامنے جنت و جہنم کی تصویر رہے، تو پھر فرشتے آپ کے بستروں پر آ کر کے آپ سے مصافحہ کریں، آپ کے راستوں میں آ کر کے آپ سے فرشتے مصافحہ کیا کریں۔ لیکن اے حنظلہ بات گھڑی گھڑی کی ہے، کسی وقت آپ اللہ رب العالمین کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور کبھی کم یاد کرتے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا تجزیہ کہ معمولی سے اوقات میں بھی اگر ان سے ذرا سی غفلت کا احساس بھی ہوتا تھا تو اپنے آپ پر اتنا بڑا ضرب لگا لیا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، وہ کہتے کہ ہمارا ایمان سے رابطہ ٹوٹنے لگا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہونے لگا ہے، جنت و جہنم ہم سے بھول رہا ہے۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ سن کر کے باہر نکلتے ہیں، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، وعظ اور نصیحت میں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے تعلق جڑا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہتی ہے، لیکن جیسے وہاں سے جاتے ہیں دنیا کے خرافات میں مگن ہو جاتے ہیں، حلال و حرام کی باتیں سن کر کے جاتے ہیں، سود کی تباہ کاریاں سن کر کے جاتے ہیں، رشوت کی تباہ کاریاں سن کر کے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں حلال و حرام کی تمیز سن کر کے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہاں سے نکلتے ہیں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیارے بھائی اور دوستوں، بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ شداد بن اوس کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، چالاک اور ہوشیار دانا انسان تو وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے قرض اللہ رب العالمین کو دے، اللہ رب العالمین کے پاس اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرے اور مرنے کے بعد جو چیزیں اسے کام دیں گی ان کے لیے عمل کرے، اور عاجز، کمتر، ذلیل، رسوا وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلے، اپنے خواہشات کی پیروی کرے اور ساری چیزوں کو بھلا دے۔ پیارے بھائی اور دوستوں، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں، ہمیں اس بات کی طرف ابھارتی ہیں کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں، کیونکہ وہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی جو آج ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، کہ اے انسان کون سی چیز ہے
جو تجھے تیرے رب سے دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے. حالانکہ اگر تو اپنے نفس پر غور کرے تو پائے گا کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے, تجھے سنوارا ہے, تجھے سجایا ہے, تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے, تیرے اعضاء و جوارح کو مناسب جگہوں پر رکھا ہے. لیکن بات در حقیقت یہ ہے کہ تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلا رہا ہے. اس وجہ سے تو اپنا حساب نہیں لے رہا ہے, اس وجہ سے تیرے اعمال سدھر نہیں رہے ہیں, اس وجہ سے تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے. پیارے بھائی اور دوستو, حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے فرائض سے شروعات کرو. فرائض میں اگر کوتاہی ہے تو ان کوتاہیوں کی تلافی کرو, غفلت کی چادر کو ہٹاؤ اور ان فرائض کو مکمل طور پر بجا کرنے کی ٹھان لو, بجاوری کو لازم کر لو. اس طریقے سے اگر محرمات میں پڑے ہوئے ہو تو آج اس پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے معافی مانگو اور استغفار کرو تاکہ اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنا محاسبہ کرنے والا بنا, نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم لوگ جو دین سے دور جا رہے ہیں تو انہیں دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.